اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیات نمبر 73 تا 80 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین سے جہاد کرنے اور ان پر سختی کرنے کی تاکید۔ ان منافقین کو اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے انہیں نوازا تو وہ خوب خیرات کریں گے، لیکن انہوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا۔ اللہ ان کے ارادوں کو جانتا ہے۔ یہ لوگ غریب مسلمانوں کے صدقہ و خیرات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ان کے لیے کتنی ہی مغفرت طلب کی جائے، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیجیے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو واپس لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا۔ یہ منافق اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا۔ حالانکہ یقیناً انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہو گئے، اور انہوں نے ایسی چیز کا ارادہ کیا جسے وہ حاصل نہ کر سکے۔ منافقین ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ کیا ان منافقین کا یہ بغض و عناد اس وجہ سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند اور غنی کر دیا ہے؟ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ۔ بس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور اگر یہ توبہ سے روگردانی کریں گے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور روئے زمین پر نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان منافقوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے مال و دولت عطا فرمائے گا تو ہم خوب خیرات کیا کریں گے اور ہم اس کے نیک بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال عطا کیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے منہ پھیر لیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ پھر ان کی حرکت کا یہ انجام ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے پوشیدہ رازوں اور باہمی سرگوشیوں تک سے واقف ہے، اور یہ کہ اللہ تو غیب کی پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے۔ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم
یہ منافق ایسے لوگ ہیں کہ جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں ان پر ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں، اور جو غریب اپنی محنت مزدوری کی کمائی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق خیرات کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ انہیں اس مذاق کی سزا ضرور دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله۔ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ اور اللہ ایسے نافرمان لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ سورہ توبہ آیات نمبر 81 تا 89 میں غزوہ تبوک میں جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والے منافقین کو سخت وعید۔ رسول اللہ کو ہدایت کہ آئندہ نہ انہیں کبھی اپنے ساتھ جہاد پر لے جائیں اور نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھیں۔ جن لوگوں نے خلوص کے ساتھ اپنے جان و مال سے جہاد کیا ان کے لیے جنت کا وعدہ۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ کے لیے تشریف لے جانے کے بعد پیچھے رہ جانے والے لوگ اپنے بیٹھ رہنے پر بہت خوش ہوئے تھے، اور انہوں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے، اور کہنے لگے کہ ایسی سخت گرمی میں مت نکلو۔ قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں بتا دیجئے کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے بہت زیادہ گرم ہے۔ کیا خوب ہوتا کہ وہ اس بات کو سمجھ لیتے۔ ان آیات کے پس منظر غزوہ تبوک کی ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سو اب یہ دنیا میں تھوڑے دن ہنس لیں، پھر اپنے ان اعمال کے بدلے انہیں آخرت میں بہت رونا ہوگا۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا۔ پھر اگر اللہ آپ کو دوبارہ کبھی ان منافقین کے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ آپ سے جہاد میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ اس وقت ان سے کہہ دیں کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں جا سکتے اور نہ ہی میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے لڑنے کی اجازت ہے۔ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين۔ کیونکہ تم نے پہلی دفعہ پیچھے بیٹھ جانے کو پسند کیا تھا تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئندہ ان منافقین میں سے جب کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہوں۔ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر میں ہی مرے ہیں۔ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے مال و دولت اور کثرت اولاد کو دیکھ کر تعجب نہ کریں۔
إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ اللہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انہی چیزوں کے ذریعے انہیں عذاب میں مبتلا رکھے اور بالآخر ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان منافقین میں سے صاحب ثروت اور خوشحال لوگ آپ سے رخصت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو چھوڑ دیجئے کہ ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی گھروں میں رہ جائیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ انہوں نے پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہ جانا پسند کیا، سو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، تو اب یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا و آخرت میں ہر قسم کی بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ لوگ ہمیشہ انہی باغوں میں رہیں گے۔ ذلك الفوز العظيم۔ دراصل ان نعمتوں کا حصول بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیات نمبر 90 تا 93 میں ان صحرا نشینوں کو سخت انتباہ جو جھوٹے بہانے بنا کر غزوہ تبوک میں جہاد پر نہیں گئے، کمزوروں، بیماروں اور سامان سفر نہ رکھنے والوں کو جہاد سے رخصت۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله۔ اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے کہ ان کو بھی جہاد سے رخصت دی جائے، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے دعوی ایمان میں جھوٹ بولا تھا وہ اپنے گھر ہی میں بیٹھے رہے۔ سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ ان قریب ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله۔ لیکن نہ تو ضعیفوں پر جہاد سے رہ جانے میں کچھ گناہ ہے، اور نہ بیماروں پر، نہ ان لوگوں پر جن کے پاس جہاد کے لیے خرچ موجود نہ ہو، بشرطے کہ یہ سب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں۔ ما على المحسنين من سبيل۔ ایسے نیک لوگوں پر کسی طرح کے الزام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ والله غفور رحيم۔ اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ اور الزام ہے جو آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ ان کو جہاد پر جانے کے لیے کوئی سواری عطا کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پاس کوئی زائد سواری نہیں پاتا کہ جس پر تمہیں سوار کر سکوں۔ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ تو وہ لوگ یہ سن کر واپس چلے گئے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو جاری تھے
کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ موجود نہیں۔ انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء، بس الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے جہاد کے لیے رخصت طلب کرتے ہیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ انہوں نے گھروں میں بیٹھ رہنے والے معذوروں اور عورتوں کے ساتھ رہ جانا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ ان کے اس عمل کا کیا انجام ہوگا۔